حضرت بھی ماشاءاللہ حضرت بھی بہت اچھا بولتے ہیں، حضرت جو بولتے ہیں وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا، کیونکہ اسے جب حضرت بولتے ہیں حضرت لکھتے ہیں تو دکانیں پھیکی ہو جاتی ہیں، دکانیں چلنا بند ہو جاتی ہیں۔ ہر پیر ولی بنا پڑا ہے، چاہے ہاتھ میں، اور جتنی انگوٹھی ہے زیادہ اتنا بڑا ولی ہے، اور پان کھا کر جبے پہ ٹپکا لے تو اس سے بڑا مظلوم نہیں ہے۔ حضرت سلامت رہے مسلک کے اعلیٰ حضرت سلام۔ حضور احسن العلماء نے ایک بات سکھائی ہم بھائیوں کو کہ علماء کی عزت کرنا، علماء سے محبت کرنا، علماء سے محبت کرنا، پیری کو ایک طرف رکھ کر علماء کی عزت کرنا۔ علماء کے پاس علم ہوتا ہے۔ ایک بات کہوں، بہت موٹی سی بات ہے، بہت بری لگے گی بہتوں کو، لیکن میں تو بری لگے یا اچھی لگے، ہمارے بچوں کو اچھی لگے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو اچھی لگے ہم بات کرتے ہیں۔ ہر پیر پڑھا لکھا نہیں ہوتا، کیوں حضرت؟ تو یہ نہیں کہ ہر پیر کی عزت کرنا، یعنی جو آج کل کے 1 2 3 4 چوڑی اس میں تو پھر وہ پیر ہے ہی نہیں نا، وہ پیر ہے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ابھی ہمارے ساتھ بھی ہونے لگا الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، علی کا پنجہ ہے، پنجے دن پاک کا پنجہ ہے۔ اب حضرت آپ یہ نوٹ آپ نے جو مجھے دیا ہے، اگر آپ 10 سال بعد دیکھیں گے تب بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا، حضور احسن العلماء کے نام پر ملا ہے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ ان پیروں کی عزت کرنا جو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے ہوں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کی پیروی کرتے ہوں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہوں۔ ہم اپنا موقف اور جامعہ اصل البرکات کا موقف بتا رہے ہیں، اساتذہ جامعہ الاستاد کا موقف بتا رہے ہیں، اور طلباء جامعہ اصل البرکات کا موقف بتا رہے ہیں۔ انہی پیروں کی عزت کرنا جو حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلک پہ چلتے ہوں، تو انہوں نے کہا عالموں کی عزت کرنا، وہ ان عالموں کی عزت کرنا جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے ہوں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کی پیروی کرتے ہوں، جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانتے ہوں، جو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑے ہوئے ہوں۔ تبھی تو فرمایا تھا ہم ذمہ دار نہیں اپنے ان مریدین و متوسلین و معتقدین کے جو اعلیٰ حضرت سے محبت نہیں کرتے، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ابھی حضرت بڑی شان میں قصیدے گا رہے تھے، کبھی نجیب میاں کے، کبھی اشرف میاں کے، کبھی فضل ملت، کبھی رفیق ملت، کبھی امین ملت۔ آپ اگر دیکھیں ان میں سے بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے دشمنوں کے کان بہرے، کہ اگر ہم میں سے بھی کوئی اس مسلک سے ہٹتا ہوا نظر آئے تو ہمیں بھی چھوڑ دینا، ہمیں پکڑنے سے جنت نہیں ملے گی۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک کی پیروی کرو گے تو جنت کے حقدار ہوگے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا مسلک وہی مسلک ہے جو حضور صاحب البرکات کا مسلک تھا، جو شمس محرہ کا مسلک تھا، جو آل رسول احمدی کا مسلک تھا، جو سرکار نور کا مسلک تھا۔ ان کا مسلک وہی مسلک ہے۔ ان کے مسلک کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اس طرح کی جائے جس طرح ان کا رب چاہتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے ولایت بڑی آسانی سے حاصل ہو رہی ہے۔ آپ ہی کہتے ابن ولی، مخدوم ابن مخدوم۔ تو ولایت کا مرتبہ پچھلی بار بھی یاد کر چکا، لیکن کچھ چہرے نہیں نظر آ رہے ہیں۔ ولایت کا مرتبہ بڑی آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا، پہلے ولایت مرکزی تھی سرکار غوث اعظم کے دربار میں جانے کے بعد، حضرت غریب نواز کے جانے کے بعد، اب ولایت ملتی ہے مدرسہ کھولنے کے بعد۔ مدرسہ کھول لو، سمجھے، مدرسہ کھول لو، 10-5 مدرسین آ جائیں، 20 25 30 50 طلباء آ جائیں، سمجھے، کچھ
ولایت ہمارے پیر ولی ہیں، تو ہر پیر ولی نہیں ہوتا. ہر پیر، ادھر دیکھو، ہر پیر ولی اور ہر ولی پیر نہیں ہوتا. ہر ولی ضروری نہیں ہے ولی ہو ولایت کرے، پیری مریدی کرے. یہ پوچھا تھا ایک مرید نے اپنے پیر سے کہ قطب دلی کون ہے؟ بولے جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ تربوز بیچ رہے ہیں. کیا پیری مریدی کرتے تھے؟ کیا ان کے ہزاروں عقیدت مند تھے؟ گئے بولے تربوز دو، 1 کانٹا 2 کانٹے 3 کانٹے 4 کانٹے، کوئی پھیکا ہے کوئی نالا ہے کوئی ایسا ہے. بولے بھیا دوسری دکان سے لے لے، دوسری دکان سے لے لے. جا کے مرشد کو بتایا. 1857 کے بعد پھر مرید نے پوچھا کون ہے؟ بولے چاندنی چوک کی مسجد پہ پانی پلا رہے ہیں. پیر جی کا پانی پلاتے ہیں اور پیر جی کا تربوز بیچیں گے؟ پیر جی تو مسجد پہ ہوں گے، خانقاہ میں ہوں گے، اسی روم میں ہوں گے، متولین معتقین طلباء چمچہ گری کر رہے ہوں گے. ہم بولتے ہیں تو کہتے ہیں آپ غلط بولتے ہیں، ہم صحیح تو بولتے ہیں. جب دورے سے آئیں گے تو کوئی سر پہ ہوگا، کوئی پاؤں پہ ہوگا، کوئی سر کی مالش ہوگی، کوئی پاؤں کی مالش ہوگی. معلوم نہیں کتنا تھک جاتے ہیں. بولے چاندنی چوک کی مسجد پہ پانی پلا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا تقی احمد صاحب قادری برکاتی نوری. بیٹھیے بیٹھیے آپ لوگ بیٹھیے، 2 منٹ کی بات ہے پھر حضرت کی گفتگو. تو بولے کون ہے؟ چاندنی چوک کی مسجد پر پانی پلا رہے ہیں. بولے پانی دیجئے. انہوں نے پانی دیا، پانی ہاتھ میں لیا. بولے اس میں بال ہے. بولے پھینک دے. پھینک دیا. بولے دوسرا پانی لا. بولے لا دوسرا ٹکا. خاموشی سنو، ایک دم خاموشی کے ساتھ. بولے لا دوسرا ٹکا. اور بولے یہ تربوز بیچنے والا نہیں ہے، یہ تربوز بیچنے والا نہیں ہے. یہ تربوز بیچنے والا. اپنے مرشد سے کہنا کسی کا راز فاش نہیں کرتے، اپنے مرشد سے کہنا کسی کا راز فاش نہیں کرتے. تو آج کل قطبیت تربوز بیچنے والے کی لگ رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر پیر ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی پیر نہیں ہوتا. حضرت میں یاد کر رہا تھا کہ پہلے ولایت مل جاتی تھی سرکار غوث اعظم کے دربار سے، اور آج ولایت ملتی ہے مدرسہ کھولنے کے بعد. ہمارا حضرت کا موقف حضرت پہ ماشاءاللہ حضرت بھی بہت اچھا بولتے ہیں، اور حضرت جو بولتے ہیں وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا، کیونکہ اسے جب حضرت بولتے ہیں حضرت لکھتے ہیں تو دکانیں پھیکی ہو جاتی ہیں، دکانیں چلنا بند ہو جاتی ہیں. الحمدللہ حضرت حق بولتے ہیں، الحمدللہ حضرت حق بولتے ہیں الحمدللہ. تو ایک بات دھیان رکھنا، ولایت مدرسے کے بچوں سے، مدرسے کے استادوں سے نہیں ملتی ہے. مدرسے کے بچوں، مدرسے کے استادوں سے. ہر پیر ولی بنا پڑا ہے، چاہے ہاتھ میں، اور جتنی انگوٹھی ہے زیادہ اتنا بڑا ولی ہے. اور پان کھا کر جبے پہ ٹپکا لے تو اس سے بڑا مظلوم نہیں ہے. چھلے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں چھلا ہے. کہ چھلا کیسا ہے؟ بولے مدینے سے لائے. تانبے کا چھلا کہاں سے لائے ہیں؟ تو مدینے والے نے منع کیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا بس حضور احسن العلماء کی زندگی دیکھو کہ حضور احسن العلماء نے اپنی زندگی کیسے گزاری، شریعت کے دائرے میں گزاری، شریعت کی پابندی کے ساتھ گزاری، اور شریعت کے بغیر ولایت کی خوشبو بھی نہیں ملتی. سمجھے؟ شریعت کی پابندی کرو، محنت سے پڑھو، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی.